نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ عالمہ آن لائن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے اور بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پر اپنی خاص رحمتیں اور فضل نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے ان تمام حضرات کے لیے جو انتہائی مشکلات میں ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس مشکل سے کس طرح سے خود کو باہر نکال سکتے ہیں، کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی انہیں لگتا ہے کہ وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں آئے دن نت نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر مشکل ان کے لیے ایک چیلنج کی طرح سامنے آتی ہے۔ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں کہ دوسری مصیبت ان کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ انسان بے بس ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح ان سب چیزوں سے اپنی جان چھڑوا لے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الانسان عجولا، کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ یقیناً اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو آج کل ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تکالیف کو چپ کر کے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہی ہے نا کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور مشکل وقت میں نماز اور قرآن سے مدد لینی چاہیے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز اور قرآن سے باقاعدہ طور پر اپنی مشکل کا حل نکالتے ہیں؟ بہت ہی کم۔ حالانکہ اگر صحیح معنوں میں نماز اور قرآن سے ہی مدد مانگی جائے تو اس کے علاوہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہماری ہر پریشانی کا حل ہے۔ نماز سے ہم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ فرض نمازوں میں تو آپ سجدے کو طویل نہیں کر سکتے، لیکن نفل نماز میں آپ جتنا چاہیں سجدے کو طویل کریں اور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں راز و نیاز کی باتیں کریں۔ یقین جانیں کہ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ رب تعالیٰ کے حضور بسجود ہیں اور آپ رب تعالیٰ کے آگے اپنی ساری کتھا سنا رہے ہیں اور وہ بغور آپ کی ایک ایک بات کو سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس کی وجہ سے آپ جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو، اس وظیفے پر عمل کریں۔ ایک بار اس پر عمل کر کے دیکھیں پورے یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی دلی مراد ہوگی، خواہ وہ کسی بھی مقصد سے متعلق ہو، تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ اب وظیفہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی چیز کی آپ کی خواہش ہے اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جسے آپ لوگوں سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کئی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کسی سے بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ اپنے اندر ہی اس کو رکھتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کی صحت بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو یا کوئی بھی حاجت ہو جسے آپ لوگوں سے تو بیان نہیں کر سکتے لیکن اس کا حل جلد سے جلد چاہتے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ نمل کو ایک بار ہر روز 1 ہفتے تک پڑھنا ہے۔ وظیفے کو ایک بار دوبارہ سن لیں۔ قرآن مجید کی سورت سورہ نمل کو ہر روز 1 بار پڑھنا ہے، 1 ہفتے تک پڑھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل کو 1 ہفتے تک جاری رکھنا ہے، لگاتار 1 ہفتے تک پڑھنا ہے، بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ سورہ نمل کو لگاتار 1 ہفتے تک دن میں کسی بھی وقت 1 بار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں، اپنی پریشانی کو ظاہر کریں، اس سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا،
اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور اس چیز پر انسان کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی تمام حاجات کو، جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اپنی بارگاہ میں جلد سے جلد اسے پورا فرمائے اور آپ کی مرادوں کو بر لائے، آپ کے دلوں کو اور آپ کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل عالمہ آن لائن ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، اور دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ جو کوئی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی پہنچے اور مجھے بھی۔ صحیح بات اور نیک بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، صدقہ جاریہ کریں، کیونکہ یہ واحد ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے مرنے کے بعد تک بھی ہمارے لیے جاری رہتا ہے اور ہمیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور میری پچھلی ایک ویڈیو میں میری بہت ساری بہنوں نے دعا کی درخواست کی تھی، جس میں سعیدہ ہیں، کاشی ہیں، سمینہ پرویز ہیں، جنہوں نے رزق کی فراوانی کے لیے خاص طور پر دعا کا کہا تھا۔ اس کے علاوہ فوزیہ ہیں، فائزہ ہیں، فریدہ ہیں، اور بھی بہت ساری بہنیں ہیں جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری ان تمام بہنوں پر اپنا خصوصی کرم اور فضل نازل فرمائے، تمام امت مسلمہ پر جو جو مشکلات ہیں ان سب کو دور فرمائے، آپ سب کی تمام حاجات کو قبول فرمائے اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام نیچے کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اور جب بہت سے لوگ آپ کے لیے آمین کہتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔